میں نہ دیکھیں، صرف یہ ایک صفت دیکھ کے آپ اس کو رشتہ دے دیں، خدا کی قسم آپ کی بیٹی ساری عمر خوش رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رشتے کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کرنی ہیں جو ہر بندے کے ذہن میں آتی بھی ہیں، اور ہر وہ بندہ جس کو اللہ نے بیٹوں سے نوازا ہے، جس کو بیٹیوں سے نوازا ہے، صاحب اولاد آدمی، وہ اسی فکر میں لگا رہتا ہے، کیونکہ بچوں کی شادیاں، بچوں کے رشتے تو ظاہر ہر انسان نے کرنے ہوتے ہیں، لیکن بچیوں والی اس سوچ میں ہوتی ہیں مائیں خاص طور پہ اور باپ بھی دونوں، کہ اگر پتہ نہیں ہم کس بندے کو یہ رشتہ دے دیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کو دے دیں بعد میں طلاق ہو جائے، اور کوئی بندہ ایسا ہو بعد میں لڑائیاں جھگڑے یہ ہوتے رہیں، کیونکہ یہ چیزیں آج کل عام ہیں۔ تو اس وجہ سے ہر بندہ پریشان رہتا ہے، رشتہ دیتے وقت وہ بڑی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ دوسری طرف لڑکے والے جو ہیں وہ بھی بہت پریشان رہتے ہیں، اس کے والدین بھی، کہ بھائی کون سی لڑکی کا رشتہ کیا جائے کہ جو لڑکی شادی کے بعد ہمارے لیے بہترین ثابت ہو، ہمارے گھر کی زینت بن جائے، نہ کہ ہمارے لیے زحمت بن جائے، ہمارے گھر کی رونق کو ختم کر دے، بلکہ ہماری رونق گھروں کی مزید بڑھ جائے، ہمارے گھر کی رونق میں اضافہ ہو جائے۔ ایسی لڑکی ہم کہاں سے تلاش کریں؟ پھر وہ اس کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، ہزار جگہ میں رشتے تلاش کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ایک رشتہ پسند آئے گا، ہر طرف سے وہ ان کو پسند ہوگا، ہر طرح سے وہ ان کے لیے اچھا ہوگا، لیکن کوئی ایک بات ایسی ہوگی جو ان کو ناپسند ہوگی، رشتہ چھوڑ دیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری سمجھا کہ اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے کہ آج کل معاشرہ اس حد تک گر چکا ہے کہ اس میں اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا ہے۔ تو اس دور میں رشتہ تلاش کرنے کے لیے چند ایسی تدابیر ہوں، چند ایسی نشانیاں ہوں جن کو ہم دیکھ کے اگر رشتہ تلاش کریں گے تو انشاءاللہ وہ رشتہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تو دوستو دیکھیں، سب سے پہلے جب لڑکے والے رشتہ تلاش کرنے جائیں تو وہ عورت میں یہ چند نشانیاں دیکھیں، اگر وہ اس نشانیوں پہ، اس صفات پہ وہ عورت اترتی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ عورت انشاءاللہ شادی کے بعد بھی مرد کو بھی تنگ نہیں کرے گی، گھر والوں کو بھی، اپنے ساس سسر سب کی خدمت بھی کرے گی، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، اچھا برتاؤ کرے گی۔ تو لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مرد کے اندر بھی احساس ہو، مرد کے اندر بھی غیرت ہو، مرد کے اندر بھی دین ہو۔ اگر مرد کے اندر احساس نہیں ہے، عورت جتنی مرضی نیک ہو، مرد اس کا احساس نہیں کرتا، مرد اس کا خیال نہیں کرتا، مرد اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، اور عورت نیک ہے اور مرد چرسی ہے، پوڈری ہے، یا وہ بے دین قسم کا ہے، لڑکیوں کے ساتھ باہر گپیں لگاتا ہے، فون پہ غیر عورتوں کے ساتھ گپیں لگاتا ہے، اور عورت ہم کہیں نیک ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ پھر عورت بیچاری بھی کب تک برداشت کرے گی؟ ایک دن تو وہ بھی بولے گی، اور پھر جب وہ حق پہ بولے گی تو ہم کہیں گے یہ دیکھیں یہ شوہر کو جواب دے رہی ہے۔ دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ یہ ویڈیو، یہ معلومات آپ کو کہیں سے نہیں ملی ہوں گی جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اچھا، تو آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اگر آپ کی بچی ہے اور آپ لڑکے کا رشتہ آ جائے اور آپ اس کے بارے میں یہ دیکھنا چاہیں کہ اس لڑکے کو رشتہ دیں یا نہ دیں، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، کیا چیزیں دیکھنی ہے؟ سب سے پہلے آپ لڑکے کے دوستوں کو دیکھیں کہ لڑکا کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اگر وہ نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، جن کے اخلاق اچھے ہیں، اٹھنا بیٹھنا اس کے ان کے ساتھ ہے، تو سمجھ جائیں لڑکا آپ کا ٹھیک ہے، رشتے کے قابل ہے۔ دوسری بات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر جس لڑکے کو آپ رشتہ دے رہے ہیں فجر کی نماز میں مسجد میں پڑھتا ہے، فجر کی نماز میں مسجد میں آتا ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو آپ باقی کچھ بھی اس میں نہ دیکھیں، صرف یہ ایک صفت دیکھ کے آپ اس کو رشتہ دے دیں، خدا کی قسم آپ کی بیٹی ساری عمر خوش رہے گی اگر وہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کے دوستوں کو دیکھیں کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ دوسری بات کہ وہ لڑکا کرتا کیا ہے، ٹھیک ہے، ایسا کام تو نہیں کر رہا جس میں اللہ کی ناراضگی ہو، کوئی حرام کام، کوئی ایسی نوکری نہیں کر رہا کہ جو جس میں سود ہو اور جو حرام کام سے ریلیٹڈ ہو کوئی، تو یہ چیزیں اس کی کمائی چیک کریں۔ اگر کمائی اس کی حلال کی ہے تو یقین مانیں یہ بھی خوشی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ یہ دو چار۔ اچھا، اس کے بعد استخارہ اور مشورہ، یہ تو ہر ماں باپ کو کرنا ہے، چاہے وہ لڑکی کے باپ ہیں یا لڑکے کے ماں باپ ہیں، ان کو استخارہ لازمی کرنا ہے، مشورہ لازمی کرنا ہے بزرگوں سے، بڑوں سے، یہ چیزیں۔ اب لڑکی کو آپ دیکھیں کہ اگر آپ بیٹے کے ماں باپ ہیں اور آپ اپنے بچے کے لیے لڑکی کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو اس میں کون سی ایسی چیزیں ہونی چاہیے اس لڑکی میں کہ آئندہ ہمیں اس سے اندازہ لگا سکیں ہم کہ یہ بچی نیک ہوگی انشاءاللہ، یہ اپنے گھر کو سنبھالے گی اور یہ رشتہ ٹوٹے گا نہیں، ایسے رشتے کے ٹوٹنے کے چانس بہت کم ہوں گے۔ تو وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ وہ ایسی تقریباً 8 نشانیاں ہیں
جو اگر کسی بچی میں ہو، کسی عورت میں ہو، کسی لڑکی میں ہو تو انشاءاللہ وہ گھر محفوظ رہتا ہے۔ سب سے پہلے میاں بیوی کا وہ ایسی لڑکی ہو کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ کمفرٹیبل یعنی کمپرومائز کرنے والی ہو ہر بات میں۔ پہلی علامت اس کی کیا ہے کہ جب مرد اپنی بیوی کو کسی کام کا حکم کرے تو وہ اس کی بات کو ماننے والی ہو، اطاعت کرنے والی ہو۔ دیکھیں یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ وہ ماں باپ کے گھر میں ہوگی تو آپ وہیں سے اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب وہ ماں کا حکم مان رہی ہے، باپ کا حکم مان رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ آئندہ شوہر کا بھی حکم مانے گی اور سب کی بات بھی مانے گی گھر میں۔ اگر ماں اس کو کہہ رہی ہے بیٹا جھاڑو لگاؤ، وہ آگے سے منہ بنا کے نکل جاتی ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ درد سر بنے گی بعد میں بھی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ شوہر جب اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، یعنی یہ دوسری نشانی ہے کہ عورت گھر میں ایسی بن کے رہے، ایسی تیار ہو کے رہے کہ جب بھی شوہر اس کی طرف دیکھے، جب شوہر گھر میں آئے تو شوہر کا دل خوش ہو جائے۔ جب عورت ایسا کرے گی تو شوہر باہر کسی سے نہ بات کرے گا، نہ وہ کسی غلط جگہ میں جائے گا، نہ وہ باہر کسی سے گپ شپ لگائے گا، فضول ادھر ادھر نہیں پھرے گا، بلکہ جیسے ہی کام سے فارغ ہوگا فوراً گھر آئے گا۔ اگر اس کی بیوی اپنے شوہر کے لیے جو تیار ہوگی اس پہ ثواب بھی ملے گا اور اس کا شوہر بھی گناہوں سے بچ جائے گا۔ اور باہر آج کل عورتیں کیا اس کا الٹ کرتی ہیں، گھر میں شوہر کے لیے تو تیار نہیں ہوتی لیکن باہر جب نکلتی ہیں کسی شادی پہ، فنکشن پہ، تو آپ دیکھیں وہ کتنی تیار ہو کے جاتی ہیں۔ تو یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو عورت اپنے شوہر کے لیے تیار ہو، جو عورت اپنے شوہر کا حق ادا کرے تو یقین مانے اس کی زندگی میں سکون اور چین آ جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب شوہر گھر سے غائب ہو، یعنی کہیں دور چلا گیا، نوکری کے لیے چلا گیا یا کسی کام سے چلا جائے، تو یہ اس کی مال کی، اس کی عزت کی، اس کے اولاد کی، اس کے گھر کی حفاظت کرنے والی ہو، امانت دار ہو۔ یہ نہ ہو کہ شوہر نکلا اس نے خیانت شروع کر دی، سب سے پہلے اس کی عزت میں خیانت کی، پھر اس کے مال میں خیانت کی، پھر اس کے جائیداد میں خیانت کی، تو یہ عورت کامیاب نہیں ہوتی، بلکہ کامیاب وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی غائب ہونے کی حالت میں، شوہر کے گھر میں نہ ہونے کی وقت اپنے شوہر کی عزت، مال، ابرو، اولاد سب کی حفاظت کرے، اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ چوتھے نمبر پہ اگر شوہر قسم کھا لے اس عورت کی وجہ سے کسی بات پہ، تو یہ عورت اس قسم کو پورا کرنے والی بن جائے۔ یعنی اگر کسی بات پہ لڑائی جھگڑا ہو گیا اور شوہر نے قسم کھائی کہ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، تو اس کو چاہیے وہ کام کر لے تاکہ مرد نے جو قسم کھائی ہے وہ پوری ہو جائے اور یہ عورت طلاق سے بچ جائے، تو یہ عورت بھی انشاءاللہ اس کا بھی رشتہ سمجھیں کامیاب ہوگا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب اور اس کے بعد ایسی عورت جس کے اندر حیا ہو، جس کے دل میں حیا ہو، حیادار ہو، پردے دار ہو، دیندار ہو اور اچھی بات منہ سے نکالتی ہو، گالیاں نہ دینے والی ہو، تو ایسی عورت کا رشتہ بھی کامیاب رہتا ہے۔ اور پھر نرمی والی زبان اختیار کرتی ہو، یعنی شوہر نے اگر غصہ کیا تو اس کو چاہیے آگے سے نرمی کے ساتھ جواب دے یا نرمی کے ساتھ اس کی بات کو آگے سے اس سے بات کرے۔ یہ نہ ہو کہ اس نے غصہ کیا، اس نے بھی آگے سے سختی سے جواب دے دیا تو سمجھے یہ رشتہ ادھر ہی، بعض دفعہ تو ایسے ہوتے ہیں اسی وقت کھڑے کھڑے شوہر طلاق دے دیتے پھر بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں، تو ایسا بھی نہ ہو۔ نرمی والی زبان، کتنے ہی رشتے ایسے ٹوٹے ہیں جو بیچارے 5 سال 4 سال بعد آ کے پوچھتے ہیں جی کہ اب کوئی صورت نکالیں کہ ہم دوبارہ ہماری آپس میں شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے، غصے میں آ کے طلاق دے دیجیے۔ تو بھائیو اس وقت عورتوں کو چاہیے تھوڑا اپنے ذہن پہ، اپنے زبان پہ تھوڑی نرمی لائیں تاکہ شوہر اس حد تک نہ پہنچے کہ وہ طلاق دے دے۔ تو یہ چند صورتیں ایسی تھیں کہ جو اگر کسی لڑکی میں ہے تو آپ اس کو بے دھڑک اس کا رشتہ مانگیں، استخارہ مشورہ لازمی کریں اور انشاءاللہ یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے کامیاب رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم سب کے اولاد کی نیک رشتے کے اسباب پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان